قرآن کی ان آیتوں کا ہم مطالعہ نہیں کر سکتے؟ ہمیں غیروں کے طریقوں کو فروغ دینے کا وقت ہے، ہمیں غیروں کے بے بنیاد تہذیب کی تعریف کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو وہ قرآن کریم کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ آخری فیصلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا کہ یاد رکھو، سن لو، جس نے بھی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی وہ اپنا وجود کھو کر اس قوم میں جا کر شامل کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے ایک بڑا اہم مسئلہ بتلایا کہ اگر جنات سانپ کی شکل اختیار کر کر تمہارے پاس آتا ہے تم اس کو مار سکتے ہو، تمہارے پر کوئی قصاص اور کوئی ہرجانہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک جنات نے سانپ کی شباہت اختیار کر لی تو اس کی بنیاد پر اس کے بارے میں یہ حکام فقہائے کرام نے یہ بیان کر دیا کہ اس کو مارنے سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قصاص واجب نہیں ہوگا، اس کا خون بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ خبردار ہو جاؤ کہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ جو بھی تہذیب ہے، اسلام کے علاوہ جو بھی خیالات ہے، شریعت اسلامی کے علاوہ جو بھی شریعت ہو، دین اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہو، وہ سب کے سب دین جاہلیت کے امور میں سے ہے، اور اس جاہلیت کے امور کے بارے میں اللہ کے حبیب نے اعلان کر دیا تحت قدمی موضوع، کہ ان تمام جاہلیت کے امور کو، جاہلیت کے طور و طریقوں کو، جاہلیت کے افکار و خیالات کو، جاہلیت والوں کی تہذیب کو میرے قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آج ہم نے اسی مسلی ہوئی چیز کو حیثیت، بے حیثیت چیز کو حیثیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں کھانا کھانے کا وہی طریقہ سب سے اچھا لگتا ہے جو غیروں کا ہے، ہمیں پانی پینے کا سب سے اچھا طریقہ وہی لگتا ہے جو غیروں کا ہے، ہمیں سوچنے کا سب سے اچھا طریقہ وہی لگتا ہے جو غیروں کا ہے۔ اس شباہت کی بنیاد پر، غیروں کو طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی بنیاد پر، غیروں کی جو سوچ اسلام کے حوالے سے تھی وہی سوچ ہمارے اندر منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ جو باتیں غیر کیا کرتے تھے ہم بھی آج وہی باتیں اپنی زبان پر لانے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ملعون ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی ہے وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً جَاهِلِيَّةً، کہ اسلام کے رہتے ہوئے، مذہب اسلام کے رہتے ہوئے، مذہب اسلام میں جاہلیت کے طور و طریقوں کو جو اپنانے کی کوشش کرے، زندہ کرنے کی کوشش کرے، وہ آدمی اللہ کے یہاں مبغوض ہے، ملعون ہے۔ تو اگر ہم شریعت کے اعتبار سے غیروں کی شریعت سے شباہت اختیار کریں گے، گویا کہ ہم نے اپنی شریعت کو فنا کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ وہ ایسی قیمتی اور مضبوط حدیث ہے جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ غیروں کی شباہت سے، غیروں کے طور طریقوں کو اپنانے سے پوری طور پر اجتناب کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے، اپنی شناخت کو اگر مٹانے کی کوشش کریں گے، اپنی پہچان کو اگر مٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔
ہماری زبان درست ہوگی، ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہماری تجارت درست ہوگی، ان ساری چیزوں کو، ہم اپنے رہن سہن کو، کھانے کے انداز کو، پینے کے انداز کو، بات کرنے کے انداز کو، چلنے کے انداز کو، عبادت کے انداز کو، لین دین کے انداز کو اگر ہم اسلامی بنائیں گے تو لوگ ان طور و طریقوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یقیناً اس کا دین بھی برحق ہے، اس کا مذہب بھی برحق ہے، اسلام بھی برحق ہے۔ آج دنیا اسلام کے اوپر طرح طرح کے حملے کر رہے ہیں، اور ہم غیروں کی شباہت اختیار کر کے ان کی طرف سے ہونے والے حملوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو غیروں کی شباہت سے بچایا، دیکھیے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کو ایک ولیمے میں دعوت دی گئی۔ جب وہ ولیمے کی دعوت میں پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھا کہ اس تقریب میں کچھ عجمی رسمیں ادا کی جا رہی ہیں۔ عجم اسلام سے ہٹ کر غیر اسلامی رسمیں ادا کی جا رہی ہے، تو واپس ہو گئے اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اپنے معاملات میں، اپنی تقریبات میں، اپنے پروگرام میں غیروں کی شباہت اختیار کرے گا ان کا شمار انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ گدی گردن یعنی گدی کے بال کو منڈانا کیسا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ مجوسیوں کا عمل ہے، یہ آگ پرستوں کا عمل ہے۔ اور آگے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اپنے بال کو کٹوانے میں غیروں کی شباہت اختیار کرے گا، مجوسیوں کی شباہت کو اختیار کرے گا، ان کا شمار اور ان کا حشر جو ہے ان مجوسیوں کے ساتھ ہی ہوا کرے گا۔ اس حدیث کی بنیاد پر حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلما تشبہ رجل بقوم الا کان منہم، بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے غیروں کی شباہت اختیار کی ہو، جنہوں نے غیروں کے طور طریقے کو اپنایا ہو اور پھر ان کا شمار اس میں سے نہ ہوا ہو، ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے۔ یعنی عام طور سے جنہوں نے غیروں کی شباہت اختیار کی، لباس کے اندر، پوشاک کے اندر، وضاقتہ کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، تو ان کا شمار وہ انہی میں سے ہوتا ہے، وہ انہی لوگوں میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس حقیقت کی بنیاد پر اور اس حدیث کی بنیاد پر آج اس امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شریعت کو، شریعت اسلامی کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھیں، اپنے لیے سرخ روئی کا اور کامیابی کا بہترین ذریعہ سمجھیں۔ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو شریعت سے جوڑیں گے، قرآن اور سنت سے جوڑیں گے، اتنا ہی ہماری شناخت مستحکم ہوگی، ہماری پہچان مضبوط ہوگی، ہمیں دنیا میں سرخ روئی ملے گی، اللہ کے یہاں سرخ روئی ملے گی، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔